آئینی ترمیم حکومت کی پریشانی بن گئی۔ کابینہ، سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار۔ مقررہ وقت میں 3 بار تبدیلی۔ اجلاسوں کا مقررہ وقت سے پہر 3 بجے تھا، جو اب تبدیل ہو کر شام 7 بجے کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری کا امکان۔ سینٹ کے اجلاس میں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے ضمنی ایجنڈا جاری کیا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیمی بل شامل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاست کا محور بن گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے سربراہ JUI فے کے گھر کے چکر۔ PTI وفد بیرسٹر گوہر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملا، جس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان کے گھر جا پہنچے۔ بلاول کے جاتے ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئے۔ صدر مملکت کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات متوقع۔ آئینی ترمیم پر حکومت اور اتحادیوں کے بڑے اور دلچسپ بیانات سامنے آ گئے۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ اگر آج یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا تو خیمہ پھاڑ کر نکلے گا، یہ اونٹ اب بیٹھ جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں اتفاق کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا کے ساتھ اتفاق رائے نہ ہوا تو بھی نمبرز پورے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ بولے، کابینہ، اسمبلی اور سینٹ اجلاسوں میں تاخیر کی ذمہ دار PTI ہے۔ مولانا کی کوشش ہے کہ وہ PTI کو بھی منا لیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ مولانا کی کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ آئینی ترمیم کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کھل کر میدان میں آ گئی۔ سربراہ BNP اختر مینگل نے کہا کہ آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکھایا جائے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جب تک ہمارے ممبران واپس نہیں آتے ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ گن پوائنٹ پر ترامیم نہیں کرائی جا سکتی، ہمارے ممبران استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ایسی ترامیم لائی جا رہی ہیں جس کا ڈرافٹ نہ وزیر اعظم نہ ڈپٹی وزیر اعظم مجھے بھیج سکے۔ بولے، ہمارے 2 سینیٹرز اور ان کے بیٹے 5 دن سے غائب ہیں۔ خاتون سینیٹر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر وزیر اعظم کے ظہرانے میں بلایا گیا۔ کیا یہ ووٹ کی عزت ہے؟ ممبران پارلیمنٹ کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر آپ آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں، بتایا جائے آئینی ترمیم کا خالق کون ہے؟ اختر مینگل غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ اختر مینگل نہ صرف آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں بلکہ میڈیا سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ حیرانی ہے کہ وہ پارٹی پر ہونے والے ظلم و جبر کی افسانوی داستان بھی سنا رہے ہیں۔ اختر مینگل کے بیان پر حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل آ گیا۔ حکومتی اور سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ سینیٹر نسیمہ احسان پارلیمنٹ لاجز میں موجود ہیں۔ وہ 2 دن پہلے سینٹ کے اجلاس میں بھی حاضر تھیں۔ سینیٹر قاسم رونجو بھی اپنے گھر پر موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے قاسم رونجو کے بیٹے نے اپنے والد کی خیر خیریت کی پوسٹ کی۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI علی امین گنڈاپور اور عمران اسماعیل کو کیس سے بری کر دیا۔ راجہ خرم شہزاد، علی نواز اوان اور دیگر ملزمان بھی کیس سے بری ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے PTI وفد کی عمران خان سے ملاقات کے عین وقت اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ پابندی کا اطلاق عمران خان پر نہیں ہوگا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، علی ظفر اور حامد رضا ملاقات کے بعد روانہ ہوئے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں۔ عمران خان کے آئینی ترمیم پر راضی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے۔ مولانا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی جائے گی۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ PTI نے اپنی درخواست میں کہا کہ کیس میں آئینی تشریح کا نقطہ موجود ہے، 5 یا 8 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ پہلے کیس سنتے ہوئے بینچ نے ایسا اعتراض غلط خارج کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کے لیے بہانے کرنے والی بھارتی ٹیم کے لیے ایک اور آپشن سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب بھارتی بورڈ کو پاکستان میں میچ کھیل کر وطن واپس جانے کی بھی آفر کی ہے۔ میچ کھیلنے کے بعد چندی گڑھ یا نئی دہلی سفر کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ پاکستان میں میچ کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم اگر چاہے تو ان شہروں میں سے کسی ایک میں قیام کر سکتی ہے۔ رہائش کے لیے دہلی یا چندی گڑھ رہنے کا آپشن سیکیورٹی خدشات کے باعث دیا گیا ہے۔